بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین۔ سب سے پہلے تو رمضان مبارک ہو، بابرکت مہینہ ہے۔ آئیے دعا کیجئے کہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں پاکستان کے جو مسائل ہیں، اسپیشلی جو پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل ہو۔ عوام تو دعا ہی کر سکتی ہے، اور چونکہ عوام سب سے زیادہ اس پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج 23 مارچ بھی ہے، پاکستان ڈے بھی سے کہا جاتا ہے، جب برصغیر کے مسلمانوں نے 1940 میں قرارداد پاس کی۔ مینار پاکستان جہاں پہ آج بنا ہوا ہے، اس جگہ کے اوپر جسے منٹو پارک کہا جاتا تھا، قرارداد مقاصد جو ہے وہ پاس کی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کا ٹھہرنا مقدر کا حصہ بن گیا۔ لیکن اب اس پاکستان کو سنبھالنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہماری جو دوسری لیڈرشپ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان کو سنبھالیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت شدید کرائسس سے گزر رہا ہے، جس میں صدر مملکت نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ اگر ہم نے سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا 1971 سے زیادہ سیریس کرائسس سے اس وقت گزر رہا ہے، اور اس کی جب ہم کرائسس کی بات کر رہے ہیں، جس کا ذکر میں نے پچھلے بہت سارے ویلاگس کے اندر کیا ہوا ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے نا کہ میں کرائسس کیوں کہہ رہا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ IMF آپ کے ساتھ ڈیل سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف پڑوسی بھارت جو ہے آپ کا آرک رائیول ہے، وہ الزام لگا رہا ہے کہ امرت پال سنگھ کی جو اس وقت موومنٹ چل رہی ہے پنجاب کے اندر، خالصتان موومنٹ، اس کے پیچھے پاکستان ہے، پاکستان کی ایجنسیز انوالوڈ ہیں۔ بھارت کی یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ تیسری طرف جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جو دوست ممالک ہیں، آپ کے پڑوسی ممالک ہیں، وہ کافی پاکستان کی سچویشن سے پریشان ہیں۔ اور چوتھی طرف دیکھیں تو دہشت گردی کے ساتھ اس وقت پاکستان کو مسائل درپیش ہیں۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ان کے ساتھ لڑائی کر رہی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے پرسوں دیکھا کہ بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال کی شہادت ہوئی ساؤتھ وزیرستان میں انگور اڈہ میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے۔ تو یہ سارے محاذ کھلے میں ہیں، لیکن ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یا جسے میں ایلیٹ کہتا ہوں، رولنگ ایلیٹس کہتا ہوں، ایلیٹ کیپچرنگ کے ذریعے جس طرح انہوں نے حکومت کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے سخت کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا تو سب کچھ باہر سیٹل ڈاؤن ہے، اصل میں جو عوام ہیں، آپ ہیں اور میں ہیں، وہ پیچھے جا رہے ہیں۔ اس وقت کرائسس اس لیے بھی زیادہ سخت ہے کہ پاکستان کے جو جمہوریت ہے وہ خطرے کے اندر ہے۔ جب میں جمہوریت کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر پارلیمنٹ آ جاتی ہے، اس کے اندر الیکشنز آ جاتے ہیں، اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز آ جاتی ہیں، اس کے اندر ادارے آ جاتے ہیں۔ سارے ادارے کنٹروورشل اس وقت آپ کو نظر آئیں گے۔ پارلیمنٹ کو اٹھا کے دیکھیے تو وہ کنٹروورشل ہے، اس وقت وہاں پہ اپوزیشن موجود نہیں ہے۔ جوڈیشری ہے تو اس وقت PDM جوڈیشری کے فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ان کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑا بلنڈر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ آئین کی محافظ ہوتی ہیں، اور آئین کی انٹرپریٹیشن اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، وہ سپریم کورٹ اس کی گارنٹی کرتی ہے، اسی سپریم کورٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہے۔ تیسری طرف اگر آپ دیکھیں پریزیڈنسی، تو ایک اور بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے، اور پریزیڈنسی کو اس وقت کنٹروورشل کیا جا رہا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ خان صاحب اسے کنٹروورشل کیے کھڑے، پچھلے آرمی چیف کو کنٹروورشل کیا ہوا تھا، وہ تو بات سمجھ آتی تھی، لیکن اب یہ جو آرمی چیف ہیں ان کو بھی کنٹروورشل کیا جا رہا ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر جو ہر ادارہ ہے وہ اس وقت کنٹروورشل ہے، اور یہی وہ بنیادی کرائسس سچویشن ہے جو پاکستان کو نیچے کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور بہت بڑے نقصان جو ہے وہ اس ملک کو رس سکتا ہے، جس کی نشاندہی پریزیڈنٹ صاحب نے کی۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نا کہ ماضی کے اندر جو بروکر کا کام کرتے تھے یا میڈیشن کا کام کرتے تھے، جو CPMs کو لے کے چلتے تھے، وہ تو ادارے تھے، یا سپریم کورٹ تھا یا اسٹیبلشمنٹ تھی۔ اب وہ دونوں جو ادارے ہیں وہ کنٹروورشل کر دیے گئے ہیں۔ تو اب بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ اب اگر اس ڈیل کروائی جائے، اعتماد سازی کروائی جائے، تو وہ اعتماد سازی کس طرح سے کروائی جائے؟ بالفرض اعتماد سازی کا بہت بڑا فقدان مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں اور خان صاحب کے درمیان میں، اور یہ اعتماد سازی جو ہے یہ اس کا بحال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کون کروا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں صدر کروا سکتے ہیں، اس کے اندر سول سوسائٹی کروا سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کروا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے دوست ممالک اگر پازیٹیو کردار ادا کریں تو پھر ہی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اسپیشلی جو میجر پاورز ہیں، وہ پاکستان کی صورتحال سے کافی پریشان ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو خود زلمے خلیل زاد جو ہیں، جو کہ
جو افغانستان سے جن کا تعلق ہے، امریکن نیشنل ہیں اور امریکن جو کی عہدوں کے اوپر انہوں نے کام کیا، سفارتکاری کرتے رہے افغانستان کے حوالے سے، عراق کے حوالے سے. اس وقت وہ خصوصی ایل چی کا بھی انہوں نے ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھائی ہوئی ہیں ماضی کے اندر افغانستان کے حوالے سے. تو ان کی ٹویٹس بڑی واضح ہیں، یعنی وہ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں پاکستان کی صورتحال کے اوپر. میں جس بات کے اوپر سب سے زیادہ حیران ہوں وہ یہ کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری پاکستان کی، وہ جس شاخ کے اوپر بیٹھی ہیں اسی شاخ کو وہ کاٹنے کے اوپر لگی ہوئی. یعنی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو الیکشن سے بھاگتی ہے؟ الیکشن ہی جو ہے وہ جمہوریت کے تسلسل کا جو ہے وہ گارنٹی کرتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس ایسی سچویشن بن گئی ہے جہاں پہ ہر بندہ دوسرے کے اوپر شک کر رہا ہے. مثال کے طور پہ یہ بات بھی کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ جناب یہ ایک لارجر پلان کا حصہ ہے جس کے اندر جمہوریت کو ناکام کیا جا رہا ہے. جمہوریت کو کوئی ناکام نہیں کر رہا، جمہوریت کو ناکام خود یہ پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. ان کو پہلے ہی بیٹھ جانا چاہیے تھا، بات چیت کرنی چاہیے تھی. خان صاحب ایک بات کرتے ہیں، وہ الیکشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے. اور یہ جو ہماری حکومت ہے جس کی ذمہ داری جو ہے اداروں کی رسپیکٹ کرنا ہے، کیونکہ ادارے ہی ہیں جو پالیسی کے اندر تسلسل کی گارنٹی کرتے ہیں اور ان کی یقین دہانی کرتے ہیں اور ملک کے اندر استحکام اور مستقل مزاجی کو لے کر آتے ہیں. انہی اداروں کو ڈینائی کیا جا رہا ہے. اگر سپریم کورٹ نے اعلان کر دیا تو اس سے بڑا تو کوئی ادارہ نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان میں تو پھر مجھے بتائیں کہ عام عوام کی جو پرسیپشن ہے وہ تو یہی ہوگی کہ آپ کی بھی عزت نہیں ہے اور میری بھی عزت نہیں ہے. اگر اداروں کی عزت نہیں ہے، جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی عزت نہیں ہے، جہاں پہ سپریم کورٹ کی عزت نہیں ہے، جہاں پہ پارلیمنٹ کی عزت نہیں ہے، جہاں پہ اپوزیشن موجود نہیں ہے، جہاں پہ صدر کی پریزیڈنسی کی رسپیکٹ نہیں ہے، تو باقی رسپیکٹ کس کی ہے؟ اگر پولیٹیکل پارٹیز نے یہی کرنا ہے، اتنی قربانیاں دینے کے بعد، پیپلز پارٹی کی قربانیوں کی ایک بہت بڑی طویل تاریخ ہے، اگر قربانیوں دینے کے بعد آپ نے یہی کرنا تھا تو پھر ان قربانیاں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اور مسلم لیگ نے جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور ہماری ایک بہت پرانی پارٹی ہے، اگر آپ نے اتنی جد و جہد کے بعد جمہوریت کے لیے، اگر آپ اس سٹیج پہ کھڑے کہ آج اسی جمہوریت کو آپ ڈی ریل کریں فقط ایک شخص کی دشمنی کے اوپر، یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف موو کر رہے ہیں. بنیادی طور کے اوپر اگر آج آپ نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، دنیا تو تبدیل ہو رہی ہے. ایران اور سعودی عرب کی جو ڈیل ہے اور اس کے علاوہ جو ریلیجس ٹورزم پہ ان کا جو ایگریمنٹ ہے، فرقہ وارانہ جو تعصب اور تنازع تھا اس کو ختم کرنے کی جو بات ہے، وہ تو 180 ڈگری شفٹ آ رہی ہے. اور محمد بن سلمان شہزادے کی جو 2030 کا ویژن ہے اس میں سعودی عرب کی اکانومی کو اوپر لے جانے کی بات ہو رہی ہے. آئل بیسڈ اکانومی سے جو اس کی اکانومی کے جو دوسرے سورسز ہیں اس کو جنریٹ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ اس وقت رائزنگ پاور کی حیثیت سے تسلیم کیا جا رہا ہے. G20 کانفرنس ہو رہی ہے، وہ پاکستان کی شمولیت مختلف فورمز پہ روکنے کی کاوشیں کر رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپس میں لگے ہوئے. اگر آپ کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو آپ کی فارن پالیسی بھی کبھی افیکٹو نہیں ہوگی، بھلے جتنا ہی فارن آفس جتنا ہی ایفیشنٹ کیوں نہ ہو، جتنا ہی زور کیوں نہ لگا دیں. تو بنیادی طور کے اوپر میں سمجھ رہا ہوں کہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، نیوکلر پاور ہے جس کے پاس ایک زبردست اسٹرانگ آرمی ہے، جس کے پاس ایک یوتھ بلک ہے. اس ملک کو یہ سیاستدان کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. میں اگین اینڈ اگین یہ بات کہہ رہا ہوں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید جو نوجوان ہیں اور جو ملک کے دوسرے باشندے وہ مایوس ہو رہے ہیں اور ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. یعنی میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کبھی کبھی میں بھی سوچنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اس ملک کے اگر حالات نے یہی رہنا ہے اور جو ذمہ دار جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاور کے اوپر، ان کی اگر سوچ یہ ہے اور ان کی عقل یہ ہے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. بنیادی طور کے اوپر نہ تعلیمی ادارے پراپر کام کر پا رہے ہیں، نہ ان کو بجٹ مل پا رہا ہے، نہ صحت کا ادارہ پراپر کام کر پا رہا ہے. انرجی کرائسس آپ کے ملک کے اوپر ہے، IMF آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا. پولیٹیکل کرائسس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹی سیریس ہی نظر نہیں آتی اور گھوم پھر کے پھر الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگاتے ہیں. بھائی آپ آپس میں تو آ کر بیٹھے نا، ملک آپ نے چلانا ہے، آپ نے فرنٹ سے لیڈ کرنا ہے. اگر آپ کی یہ حالت ہے اور اگر آپ نے یہ سچویشن کریٹ کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ اور اسے ایک بہت بڑا کرائسس، آخری بات کروں گا، اسے اور بہت بڑا کرائسس جو جنم لینے جا رہا ہے. اگر اب حکومت نے کہا جی ہم الیکشنز کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں،
تو مجھے آپ بتائیں 90 ڈیز کے بعد پنجاب اور KPK کی گورنمنٹ کون چلائے گا؟ یہاں تو کانسٹیٹیوشن سائلنٹ ہے، تو کیا یہ کرائسس نہیں ہے ڈیولپ ہونے جا رہا ہے؟ تو میں سمجھ رہا ہوں بہت برا ہونے جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اب دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں عقل و شعور عنایت فرمائے ہمارے بڑوں کو، تاکہ اس ملک کو کسی صحیح سمت کے اوپر لگائیں۔ ہمیں اس وقت اکانومی کو اوپر لے جانا چاہیے، ہمیں اس وقت یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں اس وقت جو دنیا کے اندر تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں ہمارے پڑوس میں اور انٹرنیشنل سسٹم کے اندر، اس کے مطابق اپنے فارن پالیسی کو ڈھالنا چاہیے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم آپس میں ایک دوسرے کی گریبان میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ وہ اس طرف ہم جا رہے ہیں جہاں پہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔